إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عزیز بھائیوں اور بزرگوں، عید قربان کی آمد ہے۔ اس موقع پر پوری دنیا کے مسلمان دین اسلام کی ایک عظیم سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں جسے قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ مسلمان ہر سال لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں۔ کیا یہ فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے یا اس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ سب سے پہلے عزیز بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مسلمان جس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ سنت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی قوموں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس قربانی کے عمل کو رکھا ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی نظر ماننے کے لیے یہ قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا
منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ہم نے ہر ایک کے لیے قربانی رکھی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ لوگ جو اللہ رب العزت نے انہیں پالتو جانور عطا کیے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، کہ مشرک لوگ اپنے جانوروں کے اوپر غیر اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کے لیے اس قربانی کو رکھا، جس کا مقصد یہ بیان کیا کہ مسلمان اپنے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام ذکر کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، مسلمانوں تمہارا الہ بھی ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم بھی اس اللہ کے لیے مطیع فرما بردار ہو جاؤ، اپنی قربانی اس اللہ کے لیے کرو۔ فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے لیے عاجزی، انکساری، اطاعت کرنے والے ہیں، اے نبی آپ ان کو خوشخبری دے دیں۔ جو بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے آپ اسے مبارک دیں، خوشخبری دیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ قربانی صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی شروع سے چلی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی توحید اس قربانی کا مقصد ہے۔ مسلمان اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں، اور ہر جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر بلند کیا جاتا ہے۔ ہر جانور کے اوپر اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی، اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنا جانور، اپنی قربانی صرف ایک اللہ کے لیے کرتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ قربانی یہ جانوروں کا ضیاع ہے، حالانکہ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات مشاہدے اور تجربے میں ہے کہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے، اللہ کی راہ میں کچھ لٹانے سے اس چیز کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان ہر سال اتنے جانور ذبح کرتے ہیں اور اگلے سال آسانی سے پھر اتنے جانور انہیں پھر میسر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پچھلے سال اتنے جانور ذبح ہو گئے اب جانوروں کا فقدان ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ قربانیوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، قربانیوں سے اللہ رب العزت مالوں کے اندر برکت کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں کی قربانی ہو چاہے وہ جانوروں کی قربانی ہو۔ اگر انسان بھی اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی گردن کٹوائیں، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، شہادت پیش کریں، تو اس سے بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین یہ مسلمانوں کی بقا اس کو بتاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس سے جانوروں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ برکت کا باعث ہے۔ قربانی کے لیے چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے اخلاص، جو ہر عمل کی ایک بنیادی شرط ہے۔ کوئی عمل بھی اخلاص کے بغیر، للہیت کے بغیر، کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔
تو قربانی بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ جانور میں اس مقصد کے لیے قربان کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیں، ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، یہ آیت بڑی عظیم الشان آیت ہے عزیز بھائیو، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اخلاص کے لیے کہ میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، میں جھکتا ہوں، میں کوئی قربانی کرتا ہوں، کوئی مالی خرچ کرتا ہوں، کوئی جسمانی عبادت کرتا ہوں، سب کچھ میرے رب کے لیے، حتیٰ کہ میری ساری کی ساری زندگی اس مقصد کے لیے ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے رب کا دین بلند ہو جائے، کلمہ اسلام کا بلند ہو جائے، ومماتی، اور میری موت بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ میں اسی بات پہ مروں گا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے رب کا دین، اس کا کلمہ بلند ہو جائے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں کہا ماننے والوں میں سے، حکم ماننے والوں میں سے سب سے پہلے میں حکم ماننے والا ہوں، میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ آپ اس بات کا بھی اعلان کریں کہ میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، سب سے پہلے بات ماننے والا، کہا ماننے والا میں ہوں۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ احکم الحاکمین اس عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو۔ اللہ رب العزت صرف اور صرف اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور اس عمل کرنے سے مقصود صرف اور صرف ایک رب کی رضا ہو، اس کے چہرے کا دیدار۔ جو بندہ اس مقصد کے لیے عمل کرتا ہے اس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جو عمل کرتے ہوئے جتنا پیارا سے پیارا عمل ہو، خوبصورت نظر آنے والا ہو، لیکن اس میں نیت کا فقدان ہو، نیت کی خرابی ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ کو دکھانے سنانے کے لیے نہ ہو، اللہ کہتے ہیں میں ایسا عمل قبول کرتا ہی نہیں۔ بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگائے گا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس بندے نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس بندے نے اپنے اس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا، کسی اور کو دکھانا، کسی اور کو سنانا، کسی اور کو باور کروانا، اس کی نیت میں کوئی ذرا برابر فطور آ گیا، فانا اغنى الشرکاء یعنی شرک، آج وہ میری بارگاہ سے چلا جائے اور وہاں جا کر اپنا ثواب اور بدلہ تلاش کرے، میرے پاس اس بندے کو دینے کے لیے کچھ نہیں، میں اسے کچھ نہیں دوں، وہ اپنا ثواب اور بدلہ وہاں سے جائے گا۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اخلاص ایک بنیادی شرط ہے، نیت کی اصلاح بنیادی شرط ہے۔ انسان مہنگا جانور لے، لوگوں کو بتاتا پھرے، گلیوں بازاروں کے اندر گھماتا پھرے، مقصد اس کا یہ ہو کہ گھر کے اندر گوشت ہونا چاہیے، اپنی قربانی ہونی چاہیے، جس طرح کے بہت سارے لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے، ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آگے جا کے میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کی جانے والی قربانیاں زیادہ تر ہم اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں۔
زبان سے نہیں اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہماری قربانیاں دکھاوا زیادہ ہوتی ہیں اور للہیت اس میں کم ہوتی ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو قربانی نہیں کر پاتے، ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے، اس بات کو سن کے وہ بھائی خوش ہو جائے جو قربانی نہیں کر پاتے، دل میں شوق ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، نیت ان کی ٹھیک ہے، ارادہ ان کا ٹھیک ہے، اگرچہ عمل نہیں کر پائے۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جہاد پر گئے، فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ہیں، تم نے یہاں پر جہاد کے اندر جتنا کچھ کیا ہے، کوئی وادی طے کی ہے، دشمن کے ساتھ لڑائی کی ہے، جو کچھ کیا ہے، وہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ جتنا ثواب تمہیں ملا ہے، جتنا اجر تمہیں ملا ہے، مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگوں کو وہ سارے کا سارا اجر ملا ہے۔ جو کچھ تمہیں محنت کرنے کے بعد، لڑائی کے بعد، جہاد کے بعد ملا ہے، انہیں ویسے ملا ہے۔ کیوں؟ ان کا عذر ہے، ان کی نیت ٹھیک تھی، ارادہ ٹھیک تھا، جہاد میں جانا چاہتے تھے، اپنے لنگڑے لولے ہونے کی وجہ سے، نبینے ہونے کی وجہ سے، اپنا عذر ہونے کی وجہ سے، بوڑھے ہونے کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے، نیت کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ایک بندے کے پاس قربانی نہیں ہے، دل اس کا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی قربانی ہو، میں بھی اللہ کی راہ میں قربان کروں، میں بھی یہ ثواب حاصل کروں، نہیں بھی کر سکا، انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب اللہ دے گا، نیت کی وجہ سے۔ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق قلب بلغہ اللہ منازل الشہداء، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اس کے دل میں شہادت کی تمنا ہے، شہادت کی طلب ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ احکم الحاکمین اس شہادت کی تڑپ رکھنے والے کو، تمنا کرنے والے کو، شہادت کی دعا کرنے والے کو، اگرچہ یہ اپنے بستر پر بھی مر جائے، اللہ احکم الحاکمین اس کو شہداء کے مقام اور مرتبے پر فائز کرے گا، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے نیک ارادے کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ کافر لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ بعض کا بندہ سوچتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی تو سزا کی انتہا ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہیں گے؟ اس کی کچھ اور وجہ بھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ ذکر کی، کہ کافر ابدی جہنمی اس لیے ہے کہ اس نے خود ہی کفر نہیں کیا بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی کافر بنایا، کافروں کو جنم دیا، کافروں کفر کے اوپر تربیت کی، آنے والی نسلوں کو کافر بنایا۔ مسلمان ہمیشہ جنت میں رہے گا، کیوں؟ خود اسلام پر، دین پر عمل کیا، اپنے آنے والی نسلوں کو دین اور اسلام کی راہ دکھائی، گویا کہ اس نے یہ سلسلہ چلایا، اس نے کفر کا سلسلہ چلایا، اس نے اسلام کا سلسلہ چلایا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وہ نیت ہے۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اپنی بری نیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بندہ کفر پر مرا اور آئندہ بھی اس کی توبہ کی، اسلام لانے کی کوئی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، آئندہ بھی کفر کا ارادہ تھا، اس کی نیت کی وجہ سے یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کیونکہ اس کی نیت بھی آئندہ سے یہی تھی، یہ اب بھی ٹھیک تھا، آنے والے معاملات میں بھی اس کی نیت اسی طرح تھی، میں یہی کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں عقیدہ یہی رکھوں گا، میں اپنی اسی طرح اصلاح کروں گا، دین پر اسی طرح رہوں گا۔ اس کی اس نیت کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کیونکہ نیت ہمیشہ کی تھی، اس لیے بدلہ بھی ہمیشہ والا۔ اس کی نیت ہمیشہ کفر کی تھی، اس کا بدلہ بھی ہمیشہ کفر والا۔ یہ نیت کا صلہ ہے۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلی بات اس قربانی کے حوالے سے ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، ریاکاری، دکھاوا، بڑا پن یا کوئی بھی نیت یہ نہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے، بالخصوص یہ قربانی والا عمل، تو اس کے اندر دکھاوے کا بہت زیادہ چانس ہے۔ اس میں دکھاوا دھکے سے بندہ انسان سے شیطان کروا دیتا ہے، اس میں للہیت، خلوص، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی،
اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح سے اس بھائی اور بزرگوں، قربانی کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کا رزق حلال کا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سارا حرام کی کمائی کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، رشوت، لوگوں کے اوپر زیادتی، اس طرح کے معاملات ان کے عام ہوتے ہیں۔ قربانی کا معاملہ آتا ہے، وقت آتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار یہی ہیں۔ بڑے بڑے جانور 2 4 5 پر قربانیاں، بہت سارے ایسے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کا رزق حلال کا نہیں۔ سودی کمائی ہے، بینک کے اندر پیسے رکھوا کر پیسے لیتے ہیں، یا قسطوں کا معاملہ کرنا، اس طرح دیگر کچھ سودی معاملات، قرض لے لیا سود کے اوپر، رشوت کی کمائی، ہیر پھیر، کاروبار کے اندر 2 نمبری، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ۔ قربانی کا وقت آئے، 1 1.5 لاکھ کی گائے قربانی کے لیے لا کر کھڑی کر دے۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگو اللہ بڑا پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اپنی بارگاہ میں صرف حلال اور پاکیزہ رزق یہی قبول کرتا ہے۔ اللہ طیب ہے، صرف طیب قبول کرتا ہے۔ گندی چیز اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کرتا، حرام چیز اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کرتا۔ لاکھوں پیسے لگا کے کوئی حج کرنے کے لیے چلا جائے، قربانی کرنے کے لیے کر لے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور ساتھ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ نے رسولوں کو مخاطب کر کے بھی اسی بات کا حکم دیا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے بھی اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ نے رسولوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، یقیناً جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں مجھے خوب خبر ہے۔ یہ حکم اللہ نے رسولوں کو دیا کہ رسولو تم نے رزق حلال کا کھانا ہے، پاکیزہ کمائی کھانی ہے، حرام کی کمائی، گندی کمائی یہ نہیں کھانی۔ اور لوگوں کو کیا کہا؟ ایمان والوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم بھی ہمارے دیے ہوئے میں سے حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حرام کا نہ کھاؤ۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو دور کا لمبا سفر کر کے آیا، غبار سے اٹا ہوا، بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا، اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، یا رب اے میرے رب، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ۔ وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اتنی رو رو کے دعائیں کرنے والا، لمبا دور کا سفر کر کے آنے والا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگنے والا، دعا کی قبولیت کے سارے موقع موجود ہیں، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، حرام کے اوپر اس کی پرورش ہوئی، اس کا ذریعہ معاش حرام کا، انا یستجاب لذالک، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جو حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کا پہنتا ہے، حرام کے اوپر اس کی پرورش کی جاتی ہے، کیسے قبول ہوگی دعا؟ تو عزیز بھائی اور بزرگوں، جب دعا قبول نہیں تو قربانی تو خالصتاً ایک مالی عبادت ہے، دعا کا مال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی اگر رزق حرام کا۔ اور قربانی جس کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے، پیسے کے ساتھ ہے، یہ پیسہ اگر حرام کا، جانور حرام کے پیسے کا لیا ہوا، یا اس میں امیرت حرام کے پیسے کی ہے، تو انا یستجاب لذالک، اس بندے کی قربانی کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ رزق بندے کا حلال کا ہو، ورنہ اس کی قربانی کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
پیسے کا ضیاع ہے، گوشت کھانے کے لیے مل جائے گا، بس شہرت ہو جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس بھائی اور بزرگوں، قربانی کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ قربانی کر کے بندہ اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنے۔ یہ قربانی کا بنیادی مقصد ہے، کیونکہ جو گوشت قربانی کے جانور پر موقع پر ہم کرتے ہیں یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، یہ تو ہم کھا جاتے ہیں، خون زمین میں بہہ جاتا ہے، چمڑا ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تک کون سی چیز پہنچتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارا خون، ان کا خون، ان قربانیوں کا خون، ان کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے والی چیز التقوی منکم، وہ تمہارے دلوں کی کیفیت ہے، تمہارے دل میں کتنا ڈر، کتنا خوف، کتنی اطاعت کا مادہ پیدا ہوا ہے، یہ چیز اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ ہے قربانی کا مقصد ہے کہ میں قربانی کر کے اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کا کہا ماننے والا بن جاؤں، میرے دل میں اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بن جاؤں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلیں، صورتیں، مال و دولت یہ نہیں دیکھتا۔ قربانی کا جانور بڑا مہنگا کر لیا، اس کی قبول ہو گئی؟ نہیں، خالی یہ چیز قبولیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین تمہاری شکلیں، صورتیں، اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، اس میں کتنی تبدیلی آئی، اس میں خوف کتنا، اس میں اصلاح کتنی، یہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دلوں میں کیا ہے، عمل کس طرح کی کرتے ہیں۔ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت، دلوں کے ارادے، دلوں کی نیت، دلوں کا خوف اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا مقصد ہے۔ ہاں، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، اگرچہ اس قربانی کا پس منظر بیان کرتے ہیں وہ حابیل اور قابیل اور ان کی آپس میں شادی کا جھگڑا، یہ کسی صحیح سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نہ وہ حابیل اور قابیل کا ہونا کہ ایک کا نام حابیل تھا دوسرے کا قابیل تھا، اور وہ شادی کا جھگڑا، یہ بھی نہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یہ اس کا پس منظر اور ہے جس مقصد کے لیے ذکر کیا گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، فرمایا اس بات کو، اس واقعہ کو آپ ان کے اوپر پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، وہ کون سے 2 بیٹے تھے اللہ جانتا ہے بہتر ہے، بہرحال آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، حسد کی وجہ سے کہ میری کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اصل میں حسد کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ ان آیات کا پس منظر یہ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ یہودی اپنے حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ حسد کس قدر نقصان دہ چیز ہے، دلوں کا حسد کس قدر بندے کا نقصان کرتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹوں کی بیان کی تھی کہ انہوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قبول ہوگی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ جس کی نہیں قبول ہوئی وہ حسد میں آ گیا کہ میری کیوں نہیں قبول ہوئی، کیا چونکہ میری نہیں قبول ہوئی لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، تیری کیوں قبول ہوئی ہے۔ حسد اسی بات کا نام، دوسرے کے اوپر جلنا، سڑنا اور اس کے خلاف کارروائی پر اتر آنا۔ کہا انما یتکبر اللہ من المتقین، جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کن کی کرتا ہے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔
جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اتنا ڈر اور خوف ہے کہ یہ ڈر اور خوف، تقوی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر ہو کہ یہ ڈر اور خوف بندے کو اللہ کی اطاعت کرنے کے اوپر مجبور کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ کہا اللہ متقین کی قبول کرتا ہے۔ یہاں پر رک کر عزیز بھائیو، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان کی قربانی، اسی کیٹاگری میں وہ لوگ شمار ہوتے ہیں، قربانیاں تو کرتے ہیں لیکن اس تقوی کے فقدان کی وجہ سے ان کی قربانیاں نام کی ہوتی ہیں۔ یہ بات میں دلیل سے ثابت کروں گا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ مسجدوں کا جائزہ لیں، مسجدوں کے اندر آنے والے نمازیوں کا جائزہ لیں، باجماعت نماز پڑھنے والوں کو شمار کریں، یہ جمعے کا روز ہے، کسی کو دیکھنے ہفتے بعد آتا ہے، اس میں ہماری حاضری کس قدر ہوتی ہے؟ مطلب بعض لوگ تو صرف اور صرف ایک کاروائی ڈالنے کے لیے آتے ہیں، آخر پہ آنا، دیر سے آنا، سستی کے ساتھ آنا۔ نمازیوں کو شمار کر لیں، قربانی کرنے والوں کو شمار کر لیں، قربانی کرنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں کے اندر ہوں گے، اور نمازی وہ بیچارے 2-4 صبح فجر کی نماز میں وہی 2-4 نمازی جو روٹین کے تھے، کل قربانی کا دن ہوگا، قربانی کرنے کے بعد ظہر کی نماز میں وہی 2-4 نمازی ہوں گے جو روٹین کے ہوں گے۔ ناراض نہ ہونا، اللہ کہتے ہیں قربانی متقین کی قبول ہوتی ہے، یہ بے نمازی متقی ہونا تو دور کی بات، یہ تو بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ متقی اپنے آپ کو سمجھے میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، میرا بکرا چھترا میری گائے اللہ قبول کر لے گا، خام خیالی ہے یہ عزیز بھائیو اور بزرگوں۔ تقویٰ تو دور کی بات، نماز کے بغیر تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بندہ متقی کہاں سے بنے گا؟ اور قربانی کس کی اللہ قبول کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور اس کا ایک بنیادی جز کیا ہے، بنیادی شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد دین اسلام کا ایک بنیادی ستون جس کے بغیر بندے کی اسلام کا کوئی اعتبار نہیں، وہ نماز ہے۔ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، باقی معاملات کو بعد میں دیکھیں، یہ ایک بنیادی معاملہ ہی دیکھ لیں آپ۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ آ کر پڑھتے ہیں؟ قربانی کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں کرتے ان کی بات نہیں کرتا۔ جو قربانی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، دل کرتا ہے بکرا چھترا خرید کے لاتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، یہ کہاں کا تقویٰ، کہاں کا متقی؟ اللہ کہتا ہے متقین کی قبول ہوتی ہے۔ یہ متقی تو دور کی بات، یہ تو مسلمان بھی نہیں بنتا۔ متقی تو اگلا درجہ ہے، تقویٰ تو اگلا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ اسلام ہے، دین ہے، دین ہی نہیں بنتا، اسلام ہی نہیں بنتا، اسلام میں داخلہ ہی نہیں بنتا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کہتے ہیں توبہ کر لیں، شرک چھوڑ دیں، اگلی بات کیا ہے؟ نماز قائم کریں، پھر تمہارے دینی بھائی بنیں گے، ورنہ بنتے نہیں۔ اسی مقصد کے لیے عزیز بھائی اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھا تھا۔ یہ قرآن کو قصے کہانی کی کتابیں نہیں ہے، اس میں کوئی قصے بیان کیے گئے ہیں، کہانیاں بیان کی گئی ہیں، واقعات کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر واقعات کو بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اس کا تذکرہ کرنے کا ایک خاص مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح، اللہ نے کہا اسلم، اے ابراہیم اللہ کا مطیع بن جا، فرما بردار بن جا، اللہ کا تابع فرما ہو جا۔ قال اسلمت للہ رب العالمین، کہا اللہ جو تو کہے گا وہ کروں گا، اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، اکلوتا تھا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اللہ اکبر، کام کاج کے قابل ہوا، اور بیٹا بھی کوئی عام نہیں تھا، حلیم بیٹا تھا، بڑا بردبار، بڑا سمجھدار بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا جا اب اس کو جا کے قربان کر دے۔ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے۔ مقصد بیان کرنے کا کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ کا کہا ماننے والے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے کہ اللہ نے کہا قربانی دے بیٹے کی، وہ بیٹا جو اتنا پیارا ہو سکتا ہے بندے کو، اس کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، یہ قربانی کے موسم پر، قربانی کے دنوں میں جہاں پر ہم
قربانی کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر ہمیں اس قربانی کے مقصد کو سمجھنا ہے. یہ قربانی ہم کس مقصد کے لیے کرتے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو یہ خام خواہ پیسے کا ضیاع تو ہو سکتا ہے، یا گھر میں کھانے کے لیے آپ کو گوشت تو مل سکتا ہے، یا آپ کی شہرت اچھی ہو سکتی ہے کہ جی فلاں نے بڑی شاندار قربانی کی ہے، لیکن جو اللہ نے مقصد بیان کیا ہے آخرت میں بندے کو کچھ ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر ہم ان مقاصد کو پورا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.